حالات بدلنے کا وعدہ، انشاءاللہ پاکستان کو اگلے 10 سالوں میں ہم ایشین ٹائیگر بنا سکتے ہیں۔ غریبوں کی حالت بہتر کرنے کا عزم، رشوت اور کرپشن کا خاتمہ، میرٹ پر ہوگا ہر کام، انصاف پر مبنی معاشرے کا قیام، یہ ہے ہم سب کا خواب، یقیناً بنے گا نیا پاکستان۔ یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا، یہ ہے ٹائم نیا پاکستان بنانے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ۔ آج ہم 3-4 ایسے سبجیکٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ بڑے ہاٹ ہیں اور برننگ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آرٹس کونسل کے الیکشن جو ہیں وہ 23 دسمبر کو ہونے والے ہیں، اتوار کو، اور اس میں پہلی دفعہ ایک بہت ہی خاص گروپ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آیا ہے، اور فرینڈز آف دی آرٹس کونسل کے نام سے، اور انہوں نے مطلب یہ جیسے عمران خان صاحب نے اسٹیٹس کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ بھی یہ بیڑا اٹھا کر آئے ہیں۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے ایک گروپ جو آرٹس کونسل پہ حکمرانی کر رہا ہے، مطلب ان کو کس طرح سے آئینی طور پر کس طریقہ سے شکست دی جائے، اس کے اوپر ہم کھل کے بات کریں گے۔ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ برٹش ایئر لائن جو ہے وہ جون سے پاکستان سے سروس اپنی شروع کر رہی ہے۔ یہ 2008 میں جب بامبنگ ہوئی ہے ہوٹل کے اوپر وہاں پہ اسلام آباد میں، تو اس کے بعد انہوں نے سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے اپنی فلائٹس جو ہیں وہ بند کر دی تھی۔ آہستہ آہستہ اور دوسری یورپ ایئر لائن بھی گئیں، لیکن برٹش ایئر ویز بہت کامن تھی اور اسلام آباد سے اس کی ریگولر فلائٹس تھیں۔ اب جون میں دوبارہ شروع ہو رہی ہیں۔ کلیئر کر دیا انہوں نے کہ بھائی پاکستان میں اب سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ پہلے سے بہت بہتر ہے۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ ایک اتنے بڑے ملک نے اپنا یہ دوبارہ فیصلہ کیا ہے کہ ایئر لائن چلائیں۔ اب دیکھا دیکھی ان کے جب برٹش کو کنسرن ہمارے دور ہو گئے ہیں، تو اب وہ دوسری ایئر لائن بھی یقیناً آئیں گی، جس سے پاکستان کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا اور عوام کی مشکلات میں بھی کمی پیش آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسٹس صاحب نے فیصل رضا عابدی صاحب کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے بہت ہی معززانہ طور پر 2 پیج کی اپولوجی لکھ کر دی تھی۔ انسان کو چاہیے کہ جب وہ بیٹھتا ہے ٹی وی کے اوپر یا اسٹیج پہ جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، تو ہمیں ایک اصول ہے پرانا، بزرگ کہتے تھے پہلے ناپو پھر تولو پھر بولو، تو وہ اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک مقتدر ادارہ ہے پاکستان کا، سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کے چیف جسٹس کے بارے میں کسی قسم کی نازیبا بات کرنا ویسے بھی معیوب ہے اور اچھا نہیں لگتا۔ دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جو چاہیں کریں، لیکن حاضر سروس جو ہوتے ہیں، ججز ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے ہوں یا ہائی کورٹ کے ہوں، ان کا ایک مقام ہے، کافی ایک پروسیس کے بعد وہ آتے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس جو ہیں وہ شکر ہے کہ وہ اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کا فیصلہ جو ہے 24 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ عوام کو اس فیصلے کا بڑی بے چینی سے انتظار ہے۔ ہم صرف یہاں پہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جب کرپشن ڈاکومنٹڈ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ اتنا کرپشن ہوئی ہے، میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، تو ہمارے یہاں ایک پروسیجرل ڈیفیکلٹیز اتنی ہے کہ لوٹا ہوا پیسہ نہ تو واپس آ رہا ہے، اور نہ جو مزید کرپشن ہو رہی ہے ہم اس کو روک رہے ہیں۔ روزانہ نئے نئے اسکینڈل سامنے آتے ہیں، منی لانڈرنگ کے واقعات سامنے آتے ہیں، پراپرٹیز کے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن اب جب سوال کسی سے کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آئی ہے، تو اس کے بعد پھر کیس چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا، اس سسٹم کو ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا۔ جب تک ہم اپنا یہ کوئی نیا لیجسلیشن نہیں لاتے، تو نہ تو کسی کو سزا ملنی ہے اور نہ ہی ہمارا لوٹا ہوا پیسہ واپس آنا ہے۔ کیس پہ کیس، ڈیٹ پہ ڈیٹ چلتی رہے گی، ادھر سے اپیل ہوگی، پھر وہ 10 سال چلے گا، وہ اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں جائے گی، وہاں پھر 10 سال چلے گا۔ اس کے اوپر اب سوچ بچار کرنا حکومت کا کام ہے۔
اور حکومت جو ہے وہ اتنی ان کی میجارٹی نہیں ہے کہ کوئی لیجسلیشن کر سکے، اپوزیشن اس موڈ میں نہیں ہے۔ ان تمام باتوں پہ آج ہم نے دعوت دی ہے جناب مبشر میر صاحب کو۔ یہ فیوچر کینڈیڈیٹ بھی ہیں، وائس پریزیڈنٹ آرٹس کونسل کے، اور انہوں نے، آپ نے تو کل ایک پریس کانفرنس بھی کی، میں اس کی کوریج دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ، تو آپ نے کافی ریزرویشن شو کی ہیں۔ کم از کم ایک بات تو ہے کہ آپ نے اسٹیٹس کو توڑنے کی کوشش کی ہے، کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ایک کھڑا ہونا، ایک ہمت کرنا، ایک ایسے گروپ کے سامنے آنا جس نے اپنی اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے پچھلے 10 سال سے۔ پنجابی کہتے ہیں پتہ نہیں کڑی گدڑ سنگھی ہے انہوں کو کہ ہر سال الیکشن وہ جیتتے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے جو محنت کی ہے اور آپ کی ٹیم جو لگی ہوئی ہے، ہم آپ کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا بھی یہی وہ ہے، ایک جو سوچ ہے کہ تبدیلی آتی رہنی چاہیے، اس سے امپرومنٹ بھی ہوتی ہے اور جو خامیاں ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں۔ آپ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں، یہ ہم اس میں تھوڑا سا ایک ناظرین کو میں بتا دوں کہ یہ جو ایک کراچی میں 1948 میں کراچی فائن آرٹ سوسائٹی کے نام سے یہ قائم ہوئی تھی، اور پھر 1954 میں یہ آرٹس کونسل آف پاکستان بنی۔ یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں ہر سال ریگولرلی الیکشن ہوتے ہیں۔ تو مبشر صاحب، آپ نے بھی کوشش کی ہے اس سال کنٹیسٹ کرنے کی، یا وائس پریزیڈنٹ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کا پینل بھی میں نے دیکھا ہے۔ یہ آرٹس کونسل کا بڑا مقام ہے، تو یہ کیا ایشوز کیا ہیں یہاں پر؟ مطلب آپ نے کیا اسٹڈی کیا ہے ان کا جو آپ نے کھڑے ہونے کی ہمت کی ہے ایک ایسے گروپ کے ساتھ جس کی کہ اجارہ داری ہے؟ بہت شکریہ بٹ صاحب، بہت آپ نے تفصیلاً آرٹس کونسل کا ایک تعارف بھی کرایا ہے، اور آپ بھی اس ادارے کے ایک عرصے سے ممبر ہیں۔ جی ہاں، میں لائف ممبر ہوں۔ جی ہاں، بالکل۔ اور جو ہمارا گروپ ہے، جس کا اب جو فائنلی نام ساری ایک کنسلٹیشن کے ساتھ کل پریس کانفرنس میں اناؤنس کیا گیا ہے، وہ آرٹس فورم پینل۔ جی جی، تو اس نام سے ہم جو ہے وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس میں آرٹس کونسل کو اگر ہم تو آپ رجسٹرڈ بھی ہیں کیا؟ جی، ہماری ویسے تو ہمارے ریلیٹڈ جو ایسوسیشنز ہمارے دوستوں نے مختلف بنائی ہوئی ہیں آرٹ کی پروموشن کے حوالے سے، وہ رجسٹرڈ ہیں۔ جی جی، تو ان کے ایک کلیبوریشن سے ہی یہ ایک چیز سامنے۔ اچھا، پہلی چیز تو یہ ہے بٹ صاحب کہ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، پہلے آپ نے کہا کہ فائن آرٹ سوسائٹی، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی۔ اس میں جو کیٹیگریز ہیں، جو لوگ اس کے ممبرز ہیں، اور اس کے بائی لاز کے مطابق، اس میں اولین جو درجہ ہے وہ فنون لطیفہ کا ہے۔ جی ہاں بالکل، اور اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، اس میں جرنلزم بھی ہے، اس میں میوزک بھی ہے، اداکاری ہے، ڈرامے بھی ہیں، ڈرامہ ہے، پھر گلوکاری ہے، پھر اس کے علاوہ نعت خوانی کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی مختلف آرٹس کے قریب جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں، اور جو کہ بیسکلی کہا جائے کوئی کونسل ممبرز کا درجہ رکھتے ہیں، جو ووٹ رائٹ ان کا بھی ہے۔ اس کے علاوہ لائف ممبر جیسے آپ ہیں، آپ بھی ووٹ رائٹ رکھتے ہیں بہت سی جگہوں پہ، جو اور لائف ممبر میں زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں کہ جو کہ آرٹ لور ہیں، موسٹلی وہی ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اس کیٹیگری میں ان کا نہیں، ایک کریڈنشل ہے، مطلب بیک گراؤنڈ ہے ایک، اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، وہ ایک خاص اماؤنٹ جو بھی طے ہے، مختلف ادوار میں مختلف اماؤنٹ رہی ہے، وہ اس کو دیتے ہیں۔ پھر پیٹرن ممبر بھی ہوتے ہیں اور اعزازی ممبر بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ لائف ممبر کو بھی ووٹ رائٹ ملا ہوا ہے، جو کہ کافی جو ہے کویسچنیبل بھی ہے، سوری ٹو سے کہ کیونکہ آرٹ کونسل ہمارا جو نقطہ نظر ہے بٹ صاحب وہ یہ ہے کہ جی آرٹس کونسل جو ہے یہ آرٹ کے لوگوں کی ہے، جو حق فائق ہے وہ آرٹ کے لوگوں کا ہے، جو آرٹ سے وابستہ ہیں، جو کریٹیو ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ اس میں جرنلسٹ بھی ہیں، وہ بھی میں تو جرنلسٹ وہ بھی ہیں آپ، لیکن پھر آپ کو اپنی کیٹیگری چینج کرنی پڑے گی۔ ہم بالکل کر دیں گے۔ تو جو آرٹ سے وابستہ لوگ ہیں، جو کریٹیو لوگ ہیں، یہ ان کا ادارہ ہے۔ جو لورز ہیں یا باقی سپورٹر ہیں یا پیٹرن ہیں، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ووٹ رائٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے آرٹ کونسل کی، اس میں پچھلے کئی سالوں سے جو آپ کی بات آپ کر رہے تھے، اس میں کیا ہے کہ آرٹسٹ جو ہے وہ تو سائیڈ پہ ہے،
لیکن جو آرٹ لور ہیں وہ حکمرانی کر رہے ہیں اور باقاعدہ میں آپ کی بات میں یہ بڑا وزن ہے کہ ووٹنگ رائٹ تو صرف ان کو ہونا چاہیے جو فنون کوالیفائی لطیفہ کرتے ہیں، جو فنون لطیفہ اور کے فنون ہیں، لطیفہ میں تو بھی اس میں تو کوئی ٹو اوپینینز ہی ہونی چاہیے. لیکن اور اس میں ایک اور چیز بھی ہے بٹ صاحب، اس میں ایک ہے کہ جو بائی لاز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ جو ہیں ممبر بننے کے اہل ہیں جو اپنے شعبے میں ایک معاشرے میں مقام رکھتے ہیں، ان کو پبلکلی ریکگنیشن ہے جن کے پاس. بالکل صحیح ہے. اب یہ نہیں کہ میں اگر 2 لیکن سال ہم نے تو یہ نوٹ کیا ہے کہ جن کو پبلک ریکگنیشن ہے وہ تو ان کے ممبر ہی نہیں ہیں. سر یہ دیکھیں نا، یہی تو پرابلم ہے. ہم اسی چیز کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ آرٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ وہ آرٹ کونسل کے ممبر بنیں. ان پہ اگر احسان جتاتے ہوئے کہ ہم آپ کو ممبر بنا رہے ہیں، ایکچولی وہ ممبر نہیں بنا رہے ہوتے، وہ ان کو ووٹر بنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے وہ وفاداری جو ہے اس پہ اپنا حق رکھنے کے لیے کہ جی آپ ہمیں ووٹ دیں گے اس لیے ہم آپ کو ممبر بنا رہے ہیں. قومی سطح پر بھی ووٹنگ کا مسئلہ، ادھر بھی مسئلہ، ہر جگہ ووٹوں کا ہی مسئلہ ہے. سر اصل میں وجہ پتہ کیا ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جو میری ایک طالب علمانہ سوچ ہے وہ یہ ہے کہ مزاجن ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ٹرائبل سوچ کے حامل ہیں. ہم جہاں بیٹھ جائیں اس کو قابض رہنا چاہتے ہیں اس کے اوپر، اور اپنے اسی سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جس میں ہم بینیفیشری ہیں. اگر ہمیں اسی طرح کے سسٹم میں بینیفٹ مل رہا ہے تو ہم اس میں ریفارمز لانے سے گھبراتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ریفارم ہوئی ہے وہ کس نوعیت کی ہوئی ہے. مثلا 2 سال پہلے اس کے آئین میں تبدیلی کی گئی کہ جی، اور جو برسر اقتدار گروپ ہے اس نے اس میں کہا جی ہمارے پاس اکثریت ہے، اور انہوں نے اس میں تبدیلی یہ کی کہ 2 سال کر دیا اس کا ٹینیور. یعنی کہ الیکشن پہلے ہر سال ہوتا تھا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہر سال الیکشن، انہوں نے 2 سال کر دیا، جس پہ بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اکثریت رائے سے کر رہے ہیں. پھر انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کر دیں جو کہ بالکل جمہوری انداز کے بالکل خلاف ہیں. یعنی کہ ایک بہت ہی ایسی پاور جمہوریت پاکستان میں نہیں ہے تو آرٹس کونسل میں کہاں سے آئے گی؟ سر بٹ صاحب ایک نرسری تو ہے، نرسری ہے جس کے اگر اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ جمہوری رویے سیکھیں گے. ادھر بھی ایک لیڈر آتا ہے تو وہ جانا نہیں چاہتا بھائی. یہی تو پرابلم ہے. وہ آئین میں تبدیلی کرتا تو انہوں نے بھی کر لی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے یہ آمرانہ اور اجارہ دارانہ ہے کہ جو آپ اگر کسی جگہ بیٹھے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ آپ کی کوئی جاگیر ہے کہ آپ کو اس کو ہر صورت جو ہے وہ لے کے آگے چلنا ہے. تو ریفارم وہ ویژنری لوگ نہیں ہو سکتے بٹ صاحب جو سٹیٹس کو کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پسند کرتے ہیں اور سٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پچھلا جو گروپ اس وقت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ قابض ہے، وہ تو پچھلے 10 سال سے ہیں یہ، تو انہوں نے تو بڑا کام کیا ہے. بلڈنگیں کھڑی کی ہیں، ایئر کنڈیشن ہال بنا دیے ہیں، جی پارکنگ ایریا ہے، فری ویلیٹ ہے. یہ تو دیکھیں اب یہ یہاں پہ کوئی بھی بیٹھا ہوتا، گورنمنٹ کے فنڈ سے ساتھ چیزیں بن رہی ہیں. وہ انہوں نے اپنے پاس فنڈ جنریٹ تو نہیں کیا نا، گورنمنٹ نے فنڈ دیا نا. میر صاحب انہوں نے اپنی جیب سے تو نہیں خرچ کرنا. تو فنڈنگ اب اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ وہاں پہ بیٹھے ہوتے، فنڈنگ کا آڈٹ ضرور ہونا چاہیے. جی یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 6-7 سال پہلے یہ ہوا تھا جی، ایک بڑی ریکگنیشن رکھتی ہے ایک کمپنی فرگوسن کہ بھائی یہ کمپنی آڈٹ کرے گی. آج تک اس کا آڈٹ سامنے نہیں آیا. انٹرنل آڈٹ کمیٹی نہیں ہے، اپوزیشن کی کمیٹیوں کے اندر نمائندگی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا اجارہ دارانہ نظام ہے. ان ساری چیزوں کے خلاف جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو جدوجہد ہم کر رہے ہیں وہ یہی جدوجہد ہے کہ آرٹ کونسل کو کریٹیو لوگوں کے ہاتھ میں دیا. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دونوں گروپ جو ہیں وہ مل کے کریں یار، الیکشن لڑیں اور اس کے بعد پھر ایک اچھی جو ہے کیبنٹ سامنے آئے؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس سوچ جو ایک جمہوری سوچ ہے، جی جو ایک اسی آمرانہ سوچ کے مخالف لوگ یقیناً ادھر بھی بیٹھے ہوں گے، کچھ نہ کچھ ہوں گے. اگر وہ واقعی ہمارا سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بالکل رائٹ ان سوچوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ہمارا ساتھ دیں تو ہم مل کر ان چیزوں کو کر سکتے ہیں. لیکن جو لوگ آمرانہ سوچ کے حمایتی ہیں، آمرانہ سوچ رکھتے ہیں، اگر وہ نہیں کبھی بھی کریں گے. اگر وہ مل کے کام کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں؟ ہمیں اعتراض اس حوالے سے نہیں ہے کہ اگر کوئی ہم خیال ہو تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ سمجھ لیں کہ 2 مختلف سمت جو ہیں وہ آپس میں تو نہیں مل سکتی. ایک بندہ جو ہے وہ سٹیٹس کو کے ساتھ قبضہ رکھنا چاہتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آرٹ کونسل جو ہے وہ آرٹسٹوں کے پاس ہونی چاہیے. یہ تو خیر آپ کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے. تو اس کا بھی جو آئین جو بنا ہوا ہے
आईनी तौर पर क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रहे हैं? अच्छा, इसमें सबसे मैंने बड़ी तो खैर स्टडी नहीं किया, जी, लेकिन मैं आपको बताता हूं भट्ट साहब, जी। कि इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसको वो मैनिपुलेट करते हैं वो मेंबरशिप का निज़ाम है। मेंबर साजी किस तरह की, देखिए मेंबर साजी आपके सामने, उसके लिए तो कमेटी होती है, इंटरव्यू होता है। जैसे हम जब मेंबर बनते हैं DHA के, तो हमारा इंटरव्यू होता है। हालांकि हम यहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता। अभी हमने यही एतराज उठाया है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। कोई इंटरव्यू नहीं होता। ये कैसे हो सकता भट्ट है? साहब बिल्कुल, आप देखिए ना नहीं, कि नहीं, क्या आपकी चीज़- इन्फॉर्मेशन गलत है। नहीं, ये अंधेर नगरी है। ये थोड़ी कि आपने मैं फॉर्म आपको दिया बताता मुझे तो मैंने आपको नहीं, मेंबर नहीं, बना मैं- लिया। आप अपने जराए से चेक कर सकते हैं कि देखें कि जो इस वक्त वोटर लिस्ट लगाई गई उस पे भी हमने इतराज उठाया, अभी तक हमें उस इतराज का जवाब नहीं मिला। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, कल उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने यही सवाल उठाया है कि हमने वोटर लिस्ट पे इतराज उठाया था कि जो नए मेंबर बनाए गए हैं उनका पूरा प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट नहीं किया गया, और अभी तक उसका जवाब इलेक्शन कमीशन से भी नहीं आया, इंतजामिया से भी नहीं आया। तो एक पूरी कमेटी होती है। नहीं सर, दुनिया में सिस्टम ही यही है। मेरी बात मैं आपको एक बताता हूं। मेंबरशिप बनाने का तो सिस्टम ही यही है। भट्ट साहब एक देखें, जो आइन कह रहा है कि 6 माह पहले, जो इलेक्शन से 6 माह पहले जो मेंबर बना है वो वोट का हक रखता है। मुझे आप बताएं, आप आर्ट्स काउंसिल के मेंबर भी, अपने जराए से भी आप चेक कर सकते हैं कि 6 माह पहले तक जो वोटर बने थे या मेंबर बने थे उनका कहीं नाम डिस्प्ले हुआ, कहीं उनका नाम आया, कहीं उनकी लिस्ट जो है वो जारी की आर्ट्स काउंसिल ने? नहीं की, खुफिया तरीके से रखेगी। और मैं इसमें एक तो चीज इसके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं, जो कमिश्नर कराची हैं, हमने तो उनको अप्रोच किया। नहीं तो उनका क्या रोल है कि वो देखिए, खाली हमने दफ्तर उनको- में बैठे रहे सिर्फ? बस हमने उनको अप्रोच किया, हमारे पास रिसीविंग्स हैं, हमने यहीं से हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा एक वक्फा हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। सो लेट्स हैव ब्रेक। हालात बदलने का वादा, इंशाल्लाह पाकिस्तान को अगले 10 सालों में हम एशियन टाइगर बना सकते हैं। गरीबों की हालत बेहतर करने का अज़्म, रिश्वत और करप्शन का खात्मा, मेरिट पर होगा हर काम, इंसाफ पर मबनी माशरे का क़याम, ये है हम सब का ख्वाब, यकीनन बनेगा नया पाकिस्तान। ये है टाइम असल पाकिस्तानी बनने का, ये है टाइम नया पाकिस्तान बनाने का।